اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور دعا، تیسری دعا ہے اسی بارے میں، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ اے اللہ اپنے بندوں اور اپنے چوپایوں کو پانی پلا اور اپنی رحمت پھیلا دے اور اپنے مردہ یعنی بنجر اور بے آباد شہر کو زندہ کر دے۔ یہ دعا بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان دعاؤں میں واقعی ہمیں اپنی بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ 1176۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہم اسقی عبادک، ذرا سا سوچئے، لوگ تو بزرگوں سے جا کر ویسے ہی مانگ لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے، بارش برسا دے، یہ دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، پھر یہ ساری دعاؤں کا کیا فائدہ؟ کوئی ایک دعا آپ کو لگ رہا ہے لفظ اللہم کے علاوہ کچھ اور ہو؟ کوئی نبی سے ہی مانگنے والی بات ہو، میکائیل سے ہی مانگ لے کہ وہ بارش پہ مقرر ہے، اے میکائیل تو بارش دے دے۔ میکائیل کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر بارش برسائیں؟ تو یہاں سے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ہے ہم نے۔ اللہم اسقی عبادک، پہلے تو اب دیکھیے ترس دلانے والی چیز بندے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ پھر بہائمک، بہم، یہ جو بہائم ہے نا، بہیمۃ الانام، تو بہیمہ کہتے ہیں کیٹلز کو، ان کی آواز بڑی مبہم ہوتی ہے، بھدی بھیں بھیں کر کے اور اس طرح کی آواز کے ساتھ یہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ونشر رحمتک، رحمت پھیلا، بارش کو یہاں رحمت کہا گیا ہے۔ اور احیی بلدک، شہر کو زندہ کر، بارش کے بغیر شہر مردہ ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے خشکی اور فصلیں بھی نہیں ہو رہی اور گھاس بھی سوکھ گئی، تو یہاں زندگی سے مراد رویدگی ہے، گرینری۔ میتہ سے مراد مردہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا۔ آئیے اس دعا کو بھی سیکھتے ہیں۔ اللہم اسقی عبادک و بہائمک، اللہم اسقی عبادک و بہائمک، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وأحیی بلدک المیت، وانشر رحمتک وأحیی بلدک المیت، وانشر رحمتک وأحیی بلدک المیت، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وأحیی بلدک المیت، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وأحیی بلدک المیت۔ بالکل ایسے لگتا ہے نا کہ اکارڈنگ ٹو نیڈ، جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز مانگنا سکھا دیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے نہ سیکھیں تو ہمیں مانگنی بھی نہ ہے۔ کسی سے کوئی بھی بات کہنی ہو تو بہت سارے لوگ مختلف انداز سے کہتے ہیں نا، جتنا زیادہ آپ زور لگائیں، جتنی زیادہ دفعہ کہیں گے نا، اتنی بات غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں سے آپ دیکھیے ہر لفظ کے اوپر ایسے توجہ جاتی ہے اور بالکل بندہ ٹھہر جاتا ہے اس پہ نا۔ پھر اسی طرح کیا سیکھا ہم نے ابھی تک کہ بارش کے لیے دعا کرنی مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز استسقاء ادا کرنی ہے اور دعا کے لیے مسنون الفاظ ہی ادا کرنے ہیں، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے نا، کیسے بارش کے لیے انسان جاتا ہے اور پڑھتا ہے، یہی نماز نبی بک میں، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ دعا بھی نماز کے طور پر، یعنی بہت ہی خشکی ہو اور بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ فصلوں کا نقصان ہے تو جمع ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر ابھی ایسے کوئی حالات نہیں یا آپ اکیلے ہیں کہیں تو پھر آپ یہ انفرادی دعاؤں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔